الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 45 اینڈ 46۔ اور ان سے دنیا کی زندگی مثال بیان کیجیے، جیسا پانی ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا، اس کے ساتھ زمین کی رویدگی مل گئی، پھر وہ چورا چورا ہوئی کہ ہوائیں اس کو اڑاتی، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مال اور بیٹے زندگی کی رونق ہیں، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہت بہتر ہیں اور امید کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہیں۔ ان آیتوں میں دنیا کی زندگی کی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارش سے کی ہے۔ بارش سے نباتات اگتے ہیں، ہر طرف ہریالی ہو جاتی ہے، لیکن چند دن بعد فصل پیلی پڑ جاتی ہے، سبزہ سوکھ جاتا ہے اور بھوسا بن کر اڑتا پھرتا ہے، بے حیثیت ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جب انسان پیدا ہوتا ہے تو بالکل بے بس اور ڈپینڈنٹ، پھر وہ جوان ہوتا ہے، جیسے سبز کھیت قوت سے بھر جاتا ہے، پھر اس کی قوتیں ضائع ہونے لگتی ہیں، وہ کمزور ہوتا رہتا ہے، پھر وہ بوڑھا ہوتا ہے اور ایک دن مر جاتا ہے۔ قبر میں بھی کئی سال سے ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ یہ دنیا میں ہر چیز زوال کی طرف جا رہی ہے۔ پانی کی مثال اللہ نے کیوں دی؟ کبھی آپ نے پانی کو اپنی مٹھی میں پکڑنے کی کوشش کی ہے؟ کیا آپ اس کو بند کر پائے ہو اپنے مٹھی میں؟ بہہ گیا نا۔ ہمیں صرف لگتا ہے کہ زندگی ہمارے کنٹرول میں ہے، پر وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ انسان جو ہے وہ نیند میں ہے، جب وہ مرے گا تب وہ جاگ جائے گا۔ آئی ہوپ کہ ہم حضرت علی کی بات کو سمجھ پائیں۔ دو ہی چیزیں ہیں جو ایک انسان کو اتنا مشغول کر لیتی ہیں کہ بھلا دیتی ہیں کہ ایک دن خزاں آنے والی ہے، وہ ہے مال اور اولاد۔ مال میں آتا ہے پیسہ، پراپرٹی، جاب، انویسٹمنٹ، بزنس، سواریاں، گھر، ویکیشنز، اور بیٹی کی تمنا، اور زیادہ اولاد پر اور اس کے اچیومنٹ پر فخر۔ زینت سے انسان سجا ہوا محسوس کرتا ہے، اپنی اولاد کو بھی شو آف کر سکتا ہے، اس کے ساتھ محفوظ محسوس کرتا ہے، بیک فیل کرتا ہے۔ اس لیے اولاد اور مال دونوں اس دنیا کی زینت ہیں، یہ دنیا کی زندگی کی ڈیکوریشنز ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ باقی رہنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے یہاں یہ چیزیں درجات بڑھانے والی نہیں ہیں۔ اللہ کے پاس ثواب کے اعتبار سے اور امید کے اعتبار سے باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، عمل صالحات ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کو میت بنتے ہی سب سے پہلے اس کا مال اسے چھوڑتا ہے، پھر اس کی فیملی، دوست، رشتہ دار اسے قبر تک چھوڑ کر واپس مڑ جاتے ہیں۔ جو نہیں چھوڑتا اس انسان کو قبر میں بھی اکیلا، وہ اس کے نیک اعمال ہوتے ہیں۔ وہ نہ پکار سکتا ہے، نہ اپنے بیٹوں سے امید رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ اندھیری قبر میں اکیلے رہیں یا اسے اکیلا نہ چھوڑیں۔ کس امید کے بھروسے اب وہ قبر کے اندھیروں میں اتنی تنگ جگہ میں رہ پائے گا؟ یہ باقیات الصالحات ہے کیا؟ اور اس کو ہم کیسے پا سکتے ہیں؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راتوں کو قیام کرو، دین کے دشمنوں سے لڑو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں جان اور مال خرچ کرو۔ یہ سب کرنا مشکل سمجھتے ہو تو کم سے کم اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، اچھی نصیحت کرو، ٹائملی مشورہ دو۔ ہر نیکی جو اخلاص کے ساتھ کی جاتی ہے وہ باقیات الصالحات ہے۔ ان سے اپنے آخرت میں درجات بلند کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اب تک ہم سمجھ گئے کہ دنیا کی زندگی دنیا کے لحاظ سے ضروری ہے، لیکن جو باقیات الصالحات ہیں موت کے بعد کی زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ ہم دونوں کے ساتھ بیلنس کرنا ہے، کسی ایک کو بھی اگنور نہیں کر سکتے۔
تو دونوں کو بہترین بنانے کے لیے اسی دنیا کی زینت کو یوز کر کے آخرت کی نیکی کمانی ہے۔ دنیا کی کرنسی کو آخرت کی کرنسی میں کنورٹ کر کے آخرت کا بینک بھی بھرنا ہے۔ صرف دنیا میں ہی پوری دولت یوز کر لی تو میزان بگڑ جائے گا اور انسان خسارے میں رہ جائے گا۔ خسارہ مین لاس، اٹر لاس، نقصان۔ سب سے ضروری کرنسی اس دنیا میں پیسہ نہیں ہے، وقت ہے۔ وقت کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں روک سکتے، نہ اس کو واپس لے کے آ سکتے ہیں۔ وہ ریت کی طرح کھسکتا جا رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے۔ تو آئی ہوپ آپ ایکویشن سمجھ گئے۔ چلیے تھوڑا ریویژن کرتے ہیں۔ وقت کرنسی ہے، یہ دنیا کے لیے بھی کرنسی ہے اور آخرت کی بھی کرنسی ہے۔ دنیا میں ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں مال اور اولاد کے لیے، اور اسی مال اور اولاد کو جو دنیا کی زینت ہے، اور اسی وقت کو ہم آخرت کی نیکیاں کمانے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی جاندار چیز جب پیدا ہوتی ہے تو سمجھے کہ ایسکلیٹر پہ چڑھ گئی ہے وہ، اور یہ ایسکلیٹر صرف قبر پہ ہی جا کے رکے گی۔ یہ وقت ہاتھ سے نہ نکل جائے انٹرٹینمنٹ میں، فون کی لذتوں میں، جابس کرنے میں، بچوں کو پالنے میں۔ بڑھاپے میں طاقت کم ہو جاتی ہے، ہمت نہیں رہتی، تو جو اس جوانی کو اور صحت کو، مطلب سب سے امپورٹنٹ چیز حدیث میں بھی آتا ہے کہ ہیلتھ اور فری ٹائم، اس کو کبھی ویسٹ نہیں کرنا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ ان دو نعمتوں سے ہی ہم آخرت کو سجا سکتے ہیں۔ جن کو تقدیر کا علم نہیں ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں جو مشکلیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ ہمارے کرموں کا بدلہ ہے۔ کافی لوگ کہتے ہیں پچھلے جنموں کے کرموں کا بدلہ ہے جو ہمارے ساتھ اچھا یا برا ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ زندگی تو ہم ٹیسٹ دے ہی رہے ہیں، لیکن اس زندگی میں جو بھی کرم ہم کر رہے ہیں، جو بھی ایکشنز ہم کرتے ہیں، جو بھی اعمال ہم کرتے ہیں، اس کا بدلہ ضرور ہمیں آخرت میں ملے گا، گن گن کر۔ وہ ہوگا کرموں کا بدلہ یا ہمارے اعمال کا بدلہ۔ لیکن اس دنیا میں ایسا نہیں ہے۔ اس دنیا میں تو ہم ٹیسٹ دینے آئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا یا خود یوز کر لیا، جو اس نے پہن لیا اور پرانا کر دیا اور اللہ کے راستے میں لگا دیا۔ باقی جو بچ گیا، چاہے بینک میں لاکھوں روپے پڑے ہوں، تو وہ وارثوں کو ہو جائے گا، وہ اس کا نہیں ہے۔ چلیے اب دیکھتے کہ اس دنیا کی زینت کو ہم آخرت کی کرنسی میں کیسے ٹرانسفر کرتے ہیں۔ نیک اور صالح اولاد ہم بنا کر والدین کا صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو نیک بنا کر، نمازیں سکھا کر، قرآن سکھا کر، دین کا علم دے کر، نیک تربیت کر کے ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا سکتے ہیں۔ جب تک نیک اولاد عمل صالحات کرتی رہے گی، ہمارا بینک اکاؤنٹ موت کے بعد بھی بڑھتا جائے گا، لیکن غلطی سے بھی اس کا الٹا کیلکولیشن نہ ہو جائے، کہیں ہماری اولاد دنیا میں نہ بہہ جائے کم علم کی وجہ سے، اور ہمارا اکٹھا کیا ہوا بینک بیلنس بھی وہ خالی کر دے۔ اوبویسلی میں آخرت کی بات کر رہی ہوں۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو صدقہ کرنے کا حکم دیا عائشہ رضی اللہ عنہا کو، اور انہوں نے غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دیا۔ رسول اللہ نے واپس آ کر پوچھا کہ کیا کچھ بچ گیا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا ہاں، سب چلا گیا، بس یہ دستی بچ گئی، یعنی شولڈرز، کیونکہ رسول اللہ کو بکرے کے شولڈرز کا میٹ بہت پسند تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا باقی سب بچ گیا سوائے اس شولڈر کے جو کہ ہم ابھی کھا لیں گے، یعنی جو بھی ہم نے صدقہ کر دیا ہے وہ سب بچ گیا، آخرت کے بینک میں چلا گیا۔ جو لوگ دنیا کی زینت میں بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں، ان کی باتوں پہ غور کیا ہے کبھی؟ یہ آدمی CEO ہے، بہت بڑا آدمی ہے، وہ ٹیسلا چلاتا ہے، شہر میں اس کا بہت بڑا نام ہے، سب لوگ اس کو جانتے ہیں، سب سے بڑی کوٹھی اس کی ہے، اس میں کئی کمرے ہیں، برانڈڈ کپڑے پہنتا ہے، ڈیزائنر واچ پہنتا ہے، کتنے ڈرائیور ہے، کتنے نوکر چاکر ہیں، ایسی باتیں، دنیا کی باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعت فجر کی نماز سنہ کی نماز کے پوری دنیا اور اس سے بہتر ہے۔ کیا ہم اس پر یقین کرتے ہیں؟ ایسا یقین کر کے ہم یہ فجر کی سنہ پڑھتے ہیں؟
ایک کافر اور مسلمان کی نظر اور سوچ میں فرق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اور کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہمارے پرنسپل خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، اور ہمارے ٹیچر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قرآن ہمارا سلیبس ہے۔ جس اسکول میں ہم ہیں اس کا فرق ہماری سوچ اور ہمارے اعمال میں دکھنا چاہیے۔ عند ربک، تمہارے رب کے نزدیک یہ ہے جو بہتر ہے اور امید رکھنے لائق ہے۔ یہ باقیات الصالحاتی کے بیس پر ہماری کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، آخرت کی زندگی ڈٹرمن ہونی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔